वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी। आज हमारे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत मोहतरम सेनेटर बुशरा गौहर साहिबा और एमएनए मोहसिन डावर साहिब, दोनों ने हमें टाइम दिया है। एक बहुत एक्साइटिंग आई थिंक स्टेज पर इस वक्त चीज़ें हैं because a new political party will be formed। उसके बारे में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ उसके बारे में जानना चाहेंगे और कुछ मुख्तलिफ जो इवेंट्स रिसेंट पास्ट में हुए हैं, जो होने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। खुश आमदीद बुशरा साहिबा, खुश आमदीद मोहसिन साहिब। थैंक यू जी। अच्छा, मैं बुशरा साहिबा अगर आपसे शुरू करूं, मुझे मालूम है कि इसके ऊपर कुछ पब्लिक में बात हुई है और कुछ नहीं भी हुई। आज आप बताना पसंद करेंगी कि आपने एएनपी से रास्ता कैसे अलग किया था। ये वो जंक्चर है जब आप एक नई पार्टी भी बनाने जा रही हैं, बट ये एएनपी का क्या हुआ? देखिए, एएनपी से तो मैंने रास्ते नहीं किए थे। एएनपी ने मेरे साथ मुझे एक शो कॉज नोटिस भेजा, जिसका मैंने जवाब भी दिया। लेकिन उस जवाब में जहाँ मेरे काफी सवालात थे उस शो कॉज नोटिस के हवाले से, उसके बावजूद उन्होंने द नेक्स्ट डे मेरे मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया। और ये कहना कि मैंने अलग किए हैं, बिल्कुल नहीं अलग किए। एएनपी के अंदर हम अपनी जो बात थी वो करते भी रहे हैं, और मेरे ख्याल में मेरे पोजीशंस की वजह से एएनपी ने मुझे शो कॉज नोटिस दिया, और उसके बाद मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ एएनपी के साथ। तो बुशरा साहिबा, ये क्या मतलब ठीक है कि उन्होंने रास्ता अलग किया, लेकिन फंडामेंटल वजूहात क्या थी, फंडामेंटल पोजीशंस क्या थी जिनका भार एएनपी नहीं उठा सकी? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेरी नजर में उन्होंने सबने सरेंडर किया हुआ है, और वो उनको एक टेलीफोन कॉल से ही वो डिसीजंस ले रहे हैं। अब तो ये हाल है कि पार्लियामेंट भी बाहर से डिक्टेशन और ऑर्डर्स ले रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी सारे अगर आप देख लें तो वो अपने आईन और कानून के मुताबिक और पॉलिसीज के मुताबिक नहीं चल रहे। हमने कई दफा इस पे डिबेट और डिस्कशन पार्टी के अंदर किया, लेकिन चाहिए तो था कि एएनपी रेजिस्ट करती, क्योंकि एएनपी की एक तारीख है रेजिस्टेंस की। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब शो कॉज भी मिला, जिसमें कोई ऐसे खास वजूहात भी नहीं लिखे, लेकिन इमीडिएटली सस्पेंड करना, तो और उस पे होना तो ये चाहिए था कि आपस में बैठ के बात करते कि कौन सी चीजें हैं जिस पे उनको एतराजात हैं, और ये एतराजात कौन कर रहा है। पार्टीज को रेजिस्ट करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सरेंडर किया है। वो पिंडी के जरिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं, और कोई भी अगर पार्टी के अंदर डिबेट चाहे पे, तो उसके लिए जगह नहीं है। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज में डिबेट के लिए स्पेस कम है, जमहूरियत बहुत कमजोर है। तो जब हम जमहूरियत के लिए बात करते हैं या जमहूरियत स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। मोहसिन साहब, जैसे बुशरा साहिबा ने कहा कि सब पार्टीज ने सरेंडर किया हुआ है, और आज आप भी और वो भी और मजीद हमारे दोस्त एक नई पार्टी पाकिस्तान में लाने जा रहे हैं, तो उम्मीद हम ये करेंगे कि ये पार्टी सरेंडर नहीं करेगी। लेकिन इस पार्टी कैसे चलेगी, क्या इसका तशख़्ख़ुस होगा, क्या इसकी लीनिंग्स होंगी, क्या इसका मंशूर होगा, उससे पहले मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि अगर आप अग्री करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि आपको ऑफर्स थी, आपने भी किसी और पार्टी को ज्वाइन करना मुनासिब नहीं समझा, उसकी वजह बताइए। और दूसरी ये बताइए कि आपके ख्याल में अगर तो वो सही कह रही हैं कि सब पार्टीज ने सरेंडर किया हुआ है, तो उसकी मेन वजह क्या है, इस सरेंडर की क्या वजह है?
बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, जिस तरह मुशर्रफ बीबी ने कहा कि बुनियादी वजह तो जो है वो इन सियासी जमातों में जो फैसला साजी का अमल है वो इंस्टीट्यूशनल नहीं है, वो तंजीमी नहीं है, जमहूरी बुनियादों पर नहीं है। अफराद फैसला करते हैं और अफराद फिर जो भी मतलब सो कॉल्ड उन्होंने सियासी जमातों ने इदारे बनाए होते हैं वो फिर उन पर वो अपना फैसला मुसलत कर देते हैं। तो जब अफराद फैसला कर देते हैं तो फिर अफराद के अपने मफादात भी होते हैं और वो फिर उन मफादात की खातिर फिर अपनी सियासी मुस्तकबिल जो होता है उनकी फिर वो शेपिंग भी करते हैं। यहाँ पर मसला ये है कि फिर उसी को मद्देनजर रखते हुए फिर जो पॉलिटिकल वर्कर होता है जो उसी सियासी पार्टी के साथ अटैच होता है वो भी फिर उतनी ही हद तक अपनी कंट्रीब्यूशन डालता है जितनी हद तक उसको उस सियासी जमात में ऑनरशिप मिलती है। मतलब अगर एक अंडरस्टूड बात है कि भाई पूरी की पूरी सियासत ही सिर्फ इसलिए हो रही है कि फलाने मेंबर बनना है, फलाने मिनिस्टर बनना है, फलाने चीफ मिनिस्टर, फलाने वजीर आजम बनना है, और पॉलिटिकल वर्कर को जब पता होता है कि मेरा तो बस इतना ही हिस्सा है जितना, तो वो फिर उसी के अकॉर्डिंगली फिर कंट्रीब्यूट भी करता है, उसी की अकॉर्डिंगली फिर वो रेजिस्टेंस भी करता है। फिर जब सख्त वक्त आता है या कोई क्रैक डाउन होता है तो फिर वो जो सियासी वर्कर है वो भी फिर उतनी हद तक फिर अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं करता। तो बुनियादी जो मैं समझता हूँ वो जो मसला है हमारी सियासत का वही है कि हमारी जो फैसला साजी का अमल है वो इंस्टीट्यूशनल नहीं है। अफराद फैसला करते हैं और अफराद ही अपनी मफादात के ताबे बनाते हैं पूरी की पूरी सियासी जमातों को। तो यहाँ पे मोहसिन ने बात की, बुशरा जी मफादात की, क्या कॉम्प्रोमाइजेस भी एक वजह है? क्योंकि एक तो चीज होती है मफादात, एक है एक कॉम्प्रोमाइज्ड हैं इंडिविजुअल्स, और फिर दूसरा सवाल आपसे यहाँ पूछूंगी कि आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि जो नई पार्टी है वो उसमें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हो, उसको प्रोटेक्ट फॉर द फ्यूचर कैसे करेंगे? क्योंकि हम देखते हैं शुरू में एक वलवला होता है नई पार्टीज में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हेरेडिटरी हो जाती हैं, उनमें इन फाइटिंग होती ही होती है। मतलब एक मैच्योर पार्टी की तरफ आप इसको आपके क्या प्लान्स हैं? हाउ विल इट बी डिफरेंट इफ दिस इज योर main concern about the existing political parties? How do you people plan to make it different? देखिए, आपका पहला क्वेश्चन कि सियासी पार्टियां कॉम्प्रोमाइजेस करती हैं। देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस तो पाकिस्तान में बहुत ही कमजोर हो चुका है, उसका असर फिर सियासी पार्टियों पे भी होता है। जब इतनी लंबी लंबी लॉस होंगी मुल्क में और सियासत को इतना गंदा किया जाए और सियासी लीडरशिप और पार्टीज के उनको कमजोर किया जाए, डिलिबरेटली उनसे मनवाया जाए चीजें, तो उसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी नहीं हो सकती और पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस काफी कमजोर हो जाती है। हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने रेजिस्टेंस भी छोड़ दी थी। क्या एक टेलीफोन कॉल पे अगर आप अपने फैसले कर रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि इनसे। अब मैं कहूंगी कि एएनपी में ऐसा वक्त भी मैंने देखा कि जब डिबेट और डिस्कशन होती थी, अगर कोई फैसला करना होता था या वो, तो उस पे अगर जल्दी एक फैसला करना होता था तो एक थिंक टैंक था जिसमें बैठ के कुछ डिस्कशन होती थी कि भाई क्या फैसला होना चाहिए, और उसके बाद ये सारा कुछ खत्म हुआ और कोई अगर क्वेश्चन पूछता भी था तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता था। तो मेरी नजर में कॉम्प्रोमाइजेस होती हैं, स्पेशली जब हुकूमत से हम निकले तो उस वक्त कई लोगों पे ये भी था कि उन्होंने पे करप्शन के इल्जाम जो बहुत ही आसानी से लगाए जाते हैं और फिर उसको प्रूफ कोई नहीं कर पाता, तो उससे भी मेरे ख्याल में फाइलें रखी हुई होती हैं लोगों की और वो बार बार उनको दिखाई जाती हैं कि अगर आपने ये बात की तो ये फाइल निकल आएगी, वो फाइल निकल, तो उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशंस में होती हैं पॉलिटिकल लीडर्स। और अगर वो
उनको चैलेंज करें कि भाई ठीक है, आप ले आए ये सारा कुछ और हम फेस करेंगे, हम भुगतेंगे ये सारा कुछ, तो फिर तो मेरे ख्याल में वो, लेकिन मेनी अ टाइम्स ये सारी चीजें चल रही होती हैं और हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे खामोश किया जाता है, उनसे कैसे फैसले करवाए जाते हैं. अब असेंबली में जैसे हम ये एक एक्सटेंशन का था या मिलिट्री कोर्ट्स का था, उस पे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज पे दबाव आया और उन्होंने बगैर अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म्स को कंसल्ट किए हुए डिसीजंस दे दी. तो और आपके स्टेटेड पॉलिसी एक थी और आपकी जो वहां जाके डिसीजन आपसे क्या मनवाया गया, क्यों मनवाया गया, उसके तो उस पे तो डिबेट्स फिर नहीं हुए था. तो जब तक आप अपने वर्कर को अपनी पार्टी के जो फोरम्स है उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे और डिसीजंस बस एक बंदा या 2-3 बंदे लेंगे, तो उससे तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हो सकती. अब जो ये नया कदम हमने लिया है, इस पे अगर आपको पता हो तो हम काफी अरसे से कंसल्टेशंस में हैं और मैं और खटक साहब और नदीम अस्कर, जमीला गिलानी, हम लोग बलूचिस्तान गए, कराची गए और पेशावर में हमने पख्तूनख्वा में कई कंसल्टेशंस किए. इसी तरह मोहसिन दावर और हमारे यूथ लीडर्स जो हैं तो वो लाहौर गए, इस्लामाबाद में कई कंसल्टेशंस की. तो हमने जो प्रोसेस शुरू किया है तो वो ये है कि एक ब्रॉडर ओनरशिप भी होनी चाहिए. यू कांट हैव योर वर्कर्स जस्ट, या जो आपके मेंबर्स हैं वो इसलिए हो कि वो सिर्फ आपके लिए ट्रोलिंग करे या वाह वाह करें या जिंदाबाद मुर्दाबाद करें. ये सियासी पार्टियों का काम नहीं है और ये तभी पॉसिबल है अगर एक सियासी पार्टी जो है तो वो अपने वर्कर्स के साथ जुड़ी हुई हो, उनके साथ एक शामिल जी जी. तो यहाँ मोहसिन आपके पास आती हूँ. बुशरा साहिबा ने बड़ी तफसील में बताया, लेकिन मेरा ख्याल है एक चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए. जहाँ फाइलें होती हैं और लोगों से डिसीजंस लिए जाते हैं, वहाँ बुशरा साहिबा जैसे भी लोग होते हैं, आप जैसे भी होते हैं, खटक साहिब जैसे भी होते हैं, फिर आप देख लें राना सना जैसे भी हैं या शाहिद खाकान जैसे भी हैं, इनके ऊपर भी देखें, इनको काउ डाउन नहीं किया जा सका. सो आई थिंक मैं जिस तरफ इशारा कर रही थी वो ये है कि सम पीपल, अब जहां एक तरफ विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, करप्शन नहीं है और फाइलें बना दी, दूसरी तरफ करप्शन है, चंद लोगों में है भी और उनकी फाइलें हैं भी और उनके केसेस बड़े सॉलिड हैं भी. इस तरह के एलिमेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज में मौजूद हैं जिसको आपको बहुत अवॉइड करना पड़ेगा. वुड यू एग्री और नॉट मोहसिन साहब? सेकंड क्वेश्चन यहीं से आप ले लीजिए कि जरा बताइएगा कभी आप भी एएनपी से मुंसलिक थे या नहीं थे? एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज that you were part of a very amazing movement, the Pashtun Tahaffuz movement. उसमें आप लोगों की बहुत, जो आप लोग लीडर्स थे, उसके सेंट्रल लीडर्स थे, आपको बहुत सपोर्ट थी. ये बताइएगा कि अब पीटीएम के अंदर जो उस मूवमेंट के सपोर्टर्स हैं, उनका अब क्या रिएक्शन होगा? पीटीएम में एक स्प्लिट दिखेगा और क्या वो सपोर्ट जो आपको थी वो वोट्स में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी? ये 2-3 बातें. सो करप्शन, आपका कभी थे एसोसिएटेड एएनपी से, और ये मेनली पीटीएम. जी देखिए जी, जहां तक केसेस की बात है तो मैं आई टोटली एग्री विद. मेरे ख्याल में केसेस को इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये तो फेक केसेस भी बना सकते हैं अगर कोई और उनके हाथों ना बनाए भी. मतलब अली वजीर को दहशतगर्दी के मुकदमे में उन्होंने फंसाया हुआ है और वो 3 महीने उस के केस का फैसला नहीं दे रहे. कल उन्होंने फैसला सुना दिया. मतलब ये 6 महीने उन्होंने मुफ्त में गुजारे. क्या कौन सी करप्शन की थी? कोई करप्शन भी नहीं की थी. और जो करप्शन करते हैं वो आपकी बात ठीक है, वो और अगर उनके साथ मिले हुए हों तो वो फिर कोई बात ही नहीं है. तो करप्शन और अकाउंटेबिलिटी ये तो सिर्फ एक डोंग है. मुझे अभी भी, और ये इसके लिए जो इदारे बनाए गए हैं
مجھے بھی یاد ہے کہ سعد رفیق صاحب تقریباً میرے خیال میں یہ جو 2002 کے الیکشن کے بعد ہے، ایک ٹاک شو میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بھی ان کا ایک فکرہ یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نیب کو نیب نہیں ایپ سمجھتے ہیں. وہ بس صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، راتوں رات ریفرنسز بھی بن جاتے ہیں، راتوں رات کیسز بھی بن جاتے ہیں، اور کیسز نہ بھی بنے ہو تو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو پروو کرے نا. یہ جس طرح آپ نے شاہد حقان عباس صاحب کی مثال دی، تو یہ تو مطلب وہ لوگ کرتے ہیں، قوانین کو وہ بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، جس طرح لیکن سوشل میڈیا کا محسن صاحب، ہاں محسن صاحب آپ ضرور یہ ایگزامپلس دیجئے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ آج آپ ایک تشکیل نو کر رہے ہیں ایک نئی پارٹی کی، تو ایکچوئل کرپٹ ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر بھی گھسائے جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی، جوڈیشری میں بھی. دیکھیں، اور پھر کہیں مورل کرپشن ہوتی ہے، کہیں انٹلیکچوئل ہوتی ہے، کہیں فائنینشیل ہوتی ہے. میں آپ کو ایک جج صاحب کا قصہ بتا دیتی ہوں. یہ لاہور کے ہائی کورٹ کے تھے، یہ ملتان کیس سننے گئے تھے، کوئی وہاں پہ ڈویژن بینچ بنا، تو ملتان گئے ہوئے تھے سننے کے لیے، اور وہاں پہ سے واپس آ رہے تھے. وہ قتل کا کیس تھا، قاتل کو اکوٹ کر دیا. واپس آ رہے تھے، ان کی اپنی پولیس اسکارٹ ان کے ساتھ تھی، ٹھیک. تو ان کو وہ کیا گیا، مطلب پلین کلوتھز والوں نے ان کی گاڑی اور ان کی پولیس جو تھی ڈیٹیل، ان ساروں کو روک دیا رستے میں، اور بائی فورس ان پولیس والوں کو مار پیٹ کے ہٹایا، اور ان کی گاڑی کی ڈکی کھلوائی، اس میں سوٹ کیس کھولا، اس میں لاکھوں روپیہ یوں کر کے اس کی تصویریں لیں، جج صاحب کی لی، نمبر پلیٹ کی لی، اور پیسے بھی نہیں ان سے لیے. انہوں نے کہا اب آپ جائیں، ٹھیک ہے. سو واٹ آئی ایم وارننگ اگینسٹ از کہ ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے، کرپشن اگر کسی کی ہے تو وہ تو نظر آ جاتی ہے. ایسے ایلیمنٹس اگر آپ کی پارٹی میں آئیں گے تو یا اوور ٹائم، تو وہ اس پارٹی کو بھی اندر سے اسی طرح کھوکھلا کریں گے اور انسٹیٹیوشنلائزیشن کو انڈرمائن کریں گے. یہ جو سوالات بہت زیادہ ہو گئے، اب لیٹ می آنسر ون بائی ون. یا بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک تو جو آپ نے بات کی، ظاہر بات ہے اس کی کچھ نہ کچھ انسٹیٹیوشنل فلٹریشن کا ایک پروسیس تو رکھا جائے گا، کہ ایسا بھی نہ ہو کہ مطلب آج ایک بندے نے جوائن کیا ہے، اس کو اس کا آگے پیچھے دیکھے بغیر کل ڈائریکٹ ہی اس کو اپنے سپریم باڈی کا ممبر آپ لوگوں نے بنا دیا. تو ظاہر بات ہے اس کی فلٹریشن کے لیے کچھ نہ کچھ پروسیس تو تنظیمی ڈھانچے میں ضرور موجود ہوگا، کہ بھائی ایک بندہ اگر سپریم ڈیسیژن میکنگ جو آپ کا فورم ہے، جو بھی ہے، سینٹرل کونسل ہے، سینٹرل کمیٹی ہے، جو بھی آگے جا کر بنتی ہے، اس کا ممبر اگر اس نے بننا ہے تو اس نے this amount of time آپ کے فلانے کونسل اور فلانے کیڈر میں گزارنا ہے. تو یہ تو ایک فلٹریشن کا، اور جو کہ میرے خیال میں چند ایک جماعت میں تمہیں اگر شاید ہو، ادروائز نہیں ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ مثال آج ایک بندہ شامل ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، ریسورسز ہے، اور وہ کل کو جا کر مثال جو ٹاپ سلاٹ سے اس کے آس پاس بیٹھ جاتا ہے. تو ایک تو یہ بنیادی چیز ہے. باقی جو جس انوائرمنٹ کی بات کی ہم نے، تجھے اسی انوائرمنٹ میں ہی پالیٹکس کرنی ہے. اب وہ مطلب بندہ ڈسکریج تو نہیں ہو سکتا کہ بھائی آڈز ہیں اس طرح کی. ظاہری بات ہے، مطلب پاکستانی ایجنسیاں ہے، پورا کا پورا اسٹیٹ ان کے کنٹرول میں ہے. وہ پروپیگنڈا ٹولز بھی ان کے پاس بہت ہے. آئی ایس پی آر کے پاس مطلب ہزاروں کی تعداد میں انٹرنیز ہے. پورا کا پورا پاکستان کا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. انڈیویجول کارندے بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، جنہوں نے ابھی سے پروپیگنڈے شروع کر دیے ہیں. کوئی کہتا ہے سی آئی سے پیسے لے رہے ہیں، کوئی کہتا ہے مطلب ایجنسی سے پیسے لے رہے ہیں. مختلف قسم کے پروپیگنڈے وہ ایجنسی اپنی کارندوں کے ذریعے کرواتے ہیں. تو وہ تو ان کا کام رہے گا. ہم نے تو دیکھیں نا اسی موجودہ انوائرمنٹ میں رہ کر راستہ نکالنا ہے. اب ہم مایوس ہو کر تو بیٹھ نہیں سکتے کہ بھائی چونکہ دشمن بہت طاقتور ہے، اس کے پاس ریسورسز بہت ہیں، وہ ہمارے اندر بندی بھی داخل تنظیم کے اندر کروا سکتا ہے. انہی تمام حالات کے اندر رہتے ہوئے ہم نے مطلب مستقبل میں ایک جمہوری ڈھانچے کے لیے راہ ہموار کرنی ہے، جو جمہوریت کی بات کرو، سیولین سپریمیسی کو، اور جو مختلف یہاں پر جو پریسڈ قومیتیں ہیں ان کے لیے ایک آواز اٹھائے، اور ان کی جو بنیادی اپنی شناخت ہے جس کو ریاست مسخ کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف ایک فرنٹ کے طور پر اپنا کردار ادا کریں. جہاں تک این پی سے تعلق ہے، میں
میرے خیال میں سیاست کا آغاز ہی میں نے ANP سے کیا اور پوری میری جوانی ہی 1980 میں گزری. تقریباً 20 سال کے قریب عرصہ میں پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ممبر رہا ہوں اور مختلف عہدوں میں وہاں پہ رہ چکا ہوں. یوتھ ونگ جو ہے وہ ہم نے بنائی تھی اور میں اسکریچ سے ہی ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. وہ پہلے میں اس کا سینٹرل چیئرمین اسپوکس مین تھا, پھر میں سینٹرل چیئرمین بن گیا تھا اور وہی عہدہ تھا جس کو جب PTM کے بنیاد ہم رکھ رہے ہیں تو میں آئی واز دا سینٹرل چیئرمین آف نیشنل یوتھ آرگنائزیشن. اور جو بھی مطلب یہ سفر شروع ہوا مطلب بنو سے اور یہ جو MTM کے ساتھی جب ری خان سے روانہ ہوئے تو جتنے بھی ڈسٹرکٹس میں جاتے تو میں NYO کے ساتھیوں کو وہاں پر انفارم کرتا تھا, وہ آتے وہ مطلب ان کو ویلکم کرتے اور وہ پھر ہم ہوتے ہوتے سارے ڈسٹرکٹ سے اسلام آباد پہنچے. اور پھر جب وہاں پر اسلام آباد میں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا, جو مسعود ٹرائب کے مشران تھے وہ جب چلے گئے تو پھر وہ جو وہ انتظام تھا, وہ جو ہماری PTM کا سٹ ان تھا وہ بھی ہمارے وہ PSF اور NYO کے لوگوں نے لڑکوں نے کیا تھا. تو مجھے بھی ہٹایا گیا تھا. مجھے فیس بک کے ایک پوسٹ سے پتا چلا کہ بھائی مجھے اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. کوئی شوکاز نوٹس نہیں تھا, کوئی انفارمیشن پہلے سے نہیں تھی کہ بھائی قصور کیا ہے, یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا. بس صرف فیس بک کے ایک پوسٹ کے ذریعے مجھے بتایا گیا تھا. اور بنیادی مسئلہ میرے نیریٹو کا ہی تھا جس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال ایک وقت گزارا ہے ہم نے وہاں پر. جہاں تک آپ نے PTM کی بات کی, دیکھیں نا جی, PTM تو شروع ہی دن سے ایک کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے PTM کا کہ PTM ایک غیر پارلیمانی تنظیم ہے اور اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ورکرز ہیں اس میں. اور پھر ڈیبیٹ بھی ظاہر باتیں کافی ہوئی کہ PTM کو ہی ایک سیاسی جماعت بنایا جائے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کوشش کی گئی تھی. جی ہاں, کوشش کی گئی تھی. کئی ساتھی اس پر متفق نہیں تھے. یہی ان کا کہنا تھا کہ بھائی چونکہ یہاں پر مختلف خیال لوگ ہیں تو وہ مناسب نہیں رہے گا کہ اس کو ہم ایز اے سیاسی جماعت رجسٹر کرے. پھر ایک آئین بھی پاس ہوا جس میں لکھا گیا تھا کہ بھائی جو الیکشن لڑے گا اور جو کسی اور پارٹی کا ممبر ہوگا وہ PTM میں عہدیدار نہیں بن سکتا. تو بہرحال ہم نے تو پھر میں نے بھی الیکشن لڑا, علی وزیر نے بھی الیکشن لڑا. تو وہ جو PTM کی اپنی ہائرارکی اپنی آئین کے مطابق کہ بھائی جو سیاسی پارٹی ہوگی اس کا ممبر ہوگا وہ عہدیدار نہیں بن سکتا اور جو الیکشن لڑے گا وہ بھی عہدیدار نہیں بن سکتا. باقی ممبر ہو سکتے ہیں, تحریک کا ساتھ وہ دے سکتے ہیں, جو کہ ہم دے بھی رہے ہیں مطلب پہلے ہی دن سے. جہاں تک سپورٹ بیس کی بات ہے, دیکھیں نا جی, ایک ویکیوم تو تھا اور اسی ویکیوم میں سے ہی PTM نکلی تھی اور اسی ویکیوم میں سے ہی PTM بنی. اب یہ جو ویکیوم ہے جس ویکیوم کی ویکیوم کی وجہ سے PTM بنی تھی, اب یہ کچھ نہ کچھ نمائندگی بھی چاہتی ہے. مطلب یہ لوگ نمائندگی چاہتے ہیں بلدیاتی اداروں میں بھی, یہ لوگ ان کی نمائندگی چاہتے ہیں پروونشل اسمبلیز میں, ڈسٹرکٹ اسمبلیز میں بھی, اور یہ قومی لیول پر بھی اپنی نمائندگی چاہتے ہیں. یہ ویکیوم تو ہے. تو اس ویکیوم کے لیے مطلب ایک تو پھر وہ اسٹارٹ میں جو بشرا گور صاحبہ نے جو بات کی وہ ایک تو وہ تھی کہ مثال پالیٹکس اتنی حد تک کمپرومائز ہو گئی تھی کہ ایک اور دوسری یہ کہ مطلب یہ جو جس ویکیوم کا میں نے آپ کو کا ذکر کیا, ان کو بھی ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ آگے پر اپنے سیاسی مستقبل اور اپنی کا فیصلہ بھی کر سکیں. اور اگر کوئی مطلب کسی کی کوئی موٹیویشن ہے مطلب پارلیمنٹری پالیٹکس میں اور مطلب کہیں اور ان کی آئیڈیولوجیکل سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تو مطلب ان کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم میسر ہو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بشرا صاحبہ آپ کے پاس واپس آؤں گی. آپ کے خیال میں یہ کس کے لیے چیلنج بنے گی آپ لوگوں کی نئی پارٹی؟ از اٹ گوئنگ ٹو بی اے چیلنج فار اور ویل چیلنج کہوں یا حریف مطلب مین اپوننٹ کس کو چیلنج ہوگا زیادہ, ANP کو یا مولانا صاحب کی پارٹی کو یا
اچھا زئی صاحب کی پارٹی کو، یا یہ بہت صرف وہ ہیں ریجنل پارٹیز ہیں، آپ زیادہ نیشنل کیریکٹر کی پارٹی لا رہے ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا ذرا بتائیے گا. دیکھیں جو اور اس کے ہے اور جو انسیکیورٹیز ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی گئی ہے، ایک فیصلہ ہوا ہے، ایک ضرورت ہے، ایک ویکیوم ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پروگریسوز ہیں سارے مل کے آئیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں. اور یہ ایک ملک گیر سیاسی پارٹی ہے، اور کئی عرصے سے لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ کافی لوگ ہیں جو وہ نہیں سمجھتے کہ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس طرح کھڑی ہو سکتی ہیں، ایک اپنی پوزیشنز پہ کھڑی ہو سکتی ہیں، اور اس پہ تو ایک جیسے ویکیوم ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک قدم لیا ہے. لیکن جو ریاکشن ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو لگتا ہے کہ یہ تو کافی لوگوں کے لیے چیلنج بن رہا ہے. جو بالکل پازیٹیو وہ دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کئی کو یہ انرجائز بھی کرے گا، کئی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ہمارا جو قدم ہے وہ انرجائز کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ورکرز کے پاس جانا شروع کرے، ان کے ساتھ ایک پروسیس جو پولیٹیکل ہے وہ شروع کرے. تو آپ نے سوشل میڈیا پہ کیا ریاکشن دیکھا ہے؟ آپ نے کیا ریاکشن دیکھا ہے جو انسیکیورٹی کا آپ بتا رہی ہیں؟ واٹ واز دی ریاکشن؟ جو تھوڑا بہت بڑا ہے تو وہ تو یہی ہے کہ ہر ایک اب کھڑا ہو رہا ہے کہ ہماری پارٹی اور یہ پارٹی اور وہ، اور ہم اس کے ساتھ، تو تھوڑے سے اور کچھ نیگیٹو پروپیگنڈا بھی چلا رہے ہیں. تو جب اتنے زور سے ریاکشن آپ دیکھیں تو سمجھ لیں کہ کئی لوگوں کو کچھ اپنے خطرات، یہ ان لوگوں کو خطرہ ہو سکے گا جو ایک ٹریڈیشنل پالیٹکس میں ہیں، جہاں ایک مونوپلیز انہوں نے بنا لی ہے، ان کو تو ڈیفینیٹلی چیلنج کریں گے ہم لوگ. دوسری جو ایک بات آپ نے کہی، اور محسن نے بھی اس پہ ڈیٹیل میں جواب دیا، میری نظر میں اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو within a political party، اور جیسے میں نے کہا کہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن اور آئین کے اندر جو پلیٹ فارمز ہیں ادھر بات چیت کے لیے جگہ ہو، تو یہ جو کئی چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز کمزور پڑ جاتی ہیں، یہی ہے کہ فیصلہ سازی میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس میں ڈیبیٹ کا عنصر نہیں ہے. تو یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم نے کافی زیادہ کنسلٹیشنز کی ہیں، ہم جو ابھی آپ کے سامنے پورا پروگرام بھی لے کے آئیں گے، تو اس میں کوشش یہی ہوگی کہ ایک تو ٹرانسپیرنسی ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، ڈیموکریسی in real sense. تو within the political party، باہر ہم تب مانگیں گے جب ہم خود تو عمل سے دکھا سکیں کہ ہمارے اندر ممبرشپ ڈرائیوز کیسے چلیں گی، کس طرح الیکشنز ہوں گے، things like that. تو پارٹی کے اندر جو پروسیسز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. میرے خیال میں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز میں اندر تھوڑی بہت کچھ چینجز آئیں گی، بیکاز جس طریقے سے نوجوان چیلنج کر رہے ہیں اسٹیٹس کو، تو وہ ود ان پولیٹیکل پارٹیز جو اسٹیٹس کو ہے اس کو بھی یہ نئی پارٹی، کیونکہ اٹ ول بی لیڈ مینلی بائی the young political leaders. Got it جی. اور very sort of before I move back to محسن صاحب، اس کا کیریکٹر کیا ہے پارٹی کا؟ is it کیونکہ اس میں ظاہر ہے بہت لیفٹ کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ہیں، کچھ کیا پروگریسو کیریکٹر ہے، لبرل کیریکٹر ہے، is it a more of a socialist character؟ اس کا کیا، how would you characterize or describe the party's nature؟ پروگرام یس، یہ آپ جی یہ دیکھیں نا، وہ تو ابھی کنسلٹیشن ہو رہی ہے، ڈرافٹ جو ہمارا مینیفیسٹو کا، یہ جو جب تیار ہوگا تو سب آپ کے سامنے ہوگا، پھر اس کے بعد پھر اس پہ سوال و جواب بھی ہو سکے گا، نام ہوگا، ایجنڈا ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا نا، جو کریکٹرسٹکس ہوں گے، ابھی اس پر ورکنگ جاری، کنسلٹیشن ابھی جاری ہے.
اوکے ٹھیک ہے، اس کے اوپر کسی اور وقت جب آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. میں آپ کے بل کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. آپ ویسے تو پہلے بھی ایک بل لے کر آئے تھے، تھوڑا سا اس پہ بات کر دیجیے گا. جو آپ نے فاٹا کے ایکس فاٹا کے حوالے سے اس کی سیٹس بڑھانے کے لیے جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو سینسس تھا، آپ نے کہا تھا یہ غلط ہوا ہے اس علاقے کا، اور آپ نے سیٹس بڑھوانے کے لیے بالکل یونینمسلی اسمبلی سے لوور ہاؤس سے پاس کرا لیا تھا، اور پھر وہ بجا کے پھنس گیا تھا سینیٹ میں. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، آپ نے ایک بل لانے کی کوشش کی آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ اس پہ ذرا کامنٹری کیجیے گا پلیز. دیکھیے، سب سے پہلے تو جو فاٹا کی سیٹس والا بنیاد اس کی ہم نے یہ بنائی تھی چونکہ سینسس پراپرلی نہیں ہوا جی تو وہ پرائم منسٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، جتنے میں ہمارے ایکس فاٹا کے ایم این ایز، جی ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ یا سینسس آپ پھر سے کروا لیں، یا جو ہے یہ ہمارا پروپوزل ہے کہ ہم بل لے کر آتے ہیں. تو وہ جی بل پہ پھر وہ راضی ہو گئے تھے، اور اپوزیشن کو بھی ہم نے راضی کر لیا. بل ہم نے بنایا، بل یونینیمسلی پاس بھی ہو گیا. مطلب اس وقت 288 if I'm not wrong ممبران موجود تھے اسمبلی میں، سب نے اس کو یونینیمسلی، مطلب ایک بندے نے بھی مخالفت نہیں کی. اب المیہ یہ ہے کہ جو ہماری کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں ان کو پھر پتہ چلا کہ یہ تو کریڈٹ سارا کا سارا فلانے کو جا رہا ہے. شاید اس وقت تک وہ ان کو اندازہ نہیں تھا، یا شاید وہ سو رہے ہیں کہ مثال یہ پروسیس کہاں سے انیشیٹ ہوا ہوئی. تو وہ اس کے بعد انہوں نے پھر پاؤں رکھ دیا اس کے اوپر، پھر لٹکایا ہوا ہے ابھی تک. وہ سینٹ کے ایجنڈے پہ ابھی تک اس کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں. تو وہ تو ایز اٹ از لیپس ہو گیا، لیپس ہو نہیں، گیا. وہ اس کے لیے طریقہ کار اب یہ ہے کہ مثال جوائنٹ سیشن جب بلایا جائے، کیونکہ وہ تو مطلب اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ، انیشیل اسمبلی میں بھی لے ہو چکا ہے، تو وہ انیشیل پروسیس تو وہ گزر چکا ہے. اب یہ ہے کہ ایک اگر مطلب جوائنٹ سیشن بلایا جائے تو اس سے مطلب وہ پاس ہو سکتا ہے. دوسرا، اگر آپ نے جو انفورس اپیرنسز کی بات کی تو وہ میں 2 دفعہ لا چکا ہوں. ایک دفعہ تو انڈیویجولی میں نے لایا تھا، اور وہ 6-7-8 مہینے تک وہ لٹکا رہا اور ایجنڈے پر آ بھی نہیں رہا تھا. پھر جب آیا تو انیشیلی وہ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ بھئی آپ اس بل کو واپس لیں، کیونکہ ہم خود گورنمنٹ اس کو لا رہی ہے. میں نے کہا جب آپ لائیں گی تو پھر میں واپس لے لوں گا، لیکن وہ نہیں لایا. اور جب میں نے بھی بل پیش کیا اسمبلی میں تو وہ دے آؤٹ نمبر، تو وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. پھر کچھ عرصہ پہلے میں نے اور اختر مینگل صاحب نے دوبارہ ایک مشترکہ بل جو تھا وہ اسمبلی میں پیش کیا. اگین پھر یہی کہا گیا کہ آپ بل واپس لیں، ہم اپنا لا رہے ہیں، لیکن وہ ہماری نظر سے پھر نہیں گزرا. پھر وہ بل بھی کیونکہ ان کی عادتی اکثریت ہے حکومت کی، وہ بل بھی پھر ریجیکٹ ہو گیا تھا. بشرا صاحبہ آپ سے پوچھوں گی کہ یہ بل جو ہے اس کو کیوں، اول تو اس بل کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں کڈنیپنگ ڈسپیئرنس آلریڈی آئی ایم فیئرلی شیور از اے کرائم، رائٹ، اے پنشبل کرائم. لیکن پھر اس کو کیٹیگرائز کر کے اسپیسیفک بنا کے اگر اس کی خاص ضرورت کیا ہے؟ مے بی آئی شوڈ ہیو آسکڈ محسن صاحب، بٹ آپ بتا دیجیے. اور اس کو روکا کیوں جا رہا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ آئی مین دیکھیے، جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے اس کو تو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. اور میرے خیال میں محسن داور صاحب نے ایک اور بل بھی پریزنٹ کیا ہے جس کو اب اسمبلی میں لا نہیں رہے، انہوں نے سبمٹ تو کیا ہوا ہے. اسی طرح یہ تھا کہ ایجنسیز کا جو رول ہے اور اس کی جو ود ان دا لا ان کو کیسے لایا جائے، تو وہ سینٹ میں بھی لایا گیا تھا جب خٹک صاحب اور بابر صاحب جیسے مجھے یاد ہے. اور اس وقت بھی اس پہ کافی بات چیت بھی ہوئی، ڈبیٹ بھی ہوا، لیکن وہ بل پاس نہیں ہوا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو محسن داور صاحب بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. جو اصلی کام ہے تو وہ یہ کرنے کا ہے. اب آپ نے بھی کہہ دیا کہ انفورس ڈس اپیئرنسز جو ہے تو وہ ایک کرائم ہے. جب آپ لوگوں کو کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے گھر جائے اور ادھر سے لوگوں کو اٹھا لیں، یا کہیں وہ جا رہے ہوں اور لوگوں کو ابڈکٹ کر لیں؟ یہ تو اگینسٹ لا ویسے بھی ہے.
क्रिमिनल एक्ट। अब अगर वो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं तो फिर तो ये और भी बड़ा मसला बन जाता है। तो तभी मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को जो एजेंसीज हैं वो उनको कानून के अंदर लाने के लिए कुछ बिल्स लाने होंगे। तो मेरी नजर में जो मोहसिन दावर साहब और अख्तर मेंगल साहब ने किया वो बहुत ठीक किया कि एटलीस्ट एक इशू जिस पे बात नहीं हो रही थी तो उस इशू को पार्लियामेंट के अंदर लेके आए, और उसकी वजह से जहां मीडिया पे भी पाबंदियां थी कि इस पे बात नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट हम लोग क्वेटा गए बलूचिस्तान में, तो वहां ये बहुत बड़ा मसला है और लोग और इस बिल पे भी बातचीत कर रहे थे, कंसल्टेशंस में बैठे हुए होते थे, तो लोग हमारे साथ इस बिल के हवाले से काफी बातचीत कर रहे थे। तो एटलीस्ट एक पब्लिक डिबेट शुरू हुआ कि भाई कानून साजी होनी चाहिए। अब अगर हुकूमत कुछ कर रही है जो आपको पता है कि इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तो इनको तो ट्रस्ट वैसे भी नहीं किया जा सकता, लेकिन एक पब्लिक डिबेट जरूर शुरू हुई है इस बात पे। ठीक है, तो ये 3 जो बिल्स हैं और खास तौर पे जो आपने बुशरा जी मेंशन किया, दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, और मेरा ख्याल है दहाई से ऊपर हो गया या 1.5 दहाई जब खटक साहब और बाबर साहब ने ये बात की थी कि आप रोल ले लें लेकिन उसको लॉ के अंदर एजेंसी को लेके आए। इट्स अ सुप्रा लीगल एंटिटी व्हिच इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ever on the face of the earth। तो अब जिस तरह के बिल्स आप लाते हैं मोहसिन साहब, और फिर जो हालात ऑन ग्राउंड हम देख रहे हैं, आप बताएंगे कि जाहिर है आपने एक अनाउंसमेंट की है, अभी मंशूर वगैरह बनेगा। पहला सवाल ये, डू यू एक्सपेक्ट this party to be contesting elections in the next general election whenever that is held, A, and B, realistically speaking, what kind of strength in the assemblies do you think you will be able to get in the national or provincial assemblies in the next general election with this new as the new party? देखिए जी, 2 बातें। सबसे पहले तो आपने कहा कि इलेक्शन, ज़ाहिर बात है जब एक सियासी जमात बनेगी तो इलेक्शन तो लड़ेगी जी। जहां तक आपने स्ट्रेंथ की, देखिए जी, हम एक नजरियाती, मैं जब खुद भी अपना इलेक्शन लड़ रहा था तो मैं हर एक मेरे जलसे में, हर एक मेरी तकरीर में, वो अभी भी रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है, मैंने कैटेगोरिकली ये बात की कि मैं इसलिए नहीं लड़ रहा कि मतलब मैं सिर्फ एमएनए बन जाऊं, लेकिन ये इलेक्शन अपनी नजरियाती तबलीग के लिए एक टूल है और सबसे ज्यादा मुअस्सर और सबसे ज्यादा इफेक्टिव टूल है, क्योंकि इलेक्शन में हर तबके के पूरी की पूरी सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, बच्चे, बूढ़े, जवान, ख्वातीन, सभी उनकी एक इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उस इन्वॉल्वमेंट में फिर वो जो पॉलिटिकल डिबेट होती है उससे फिर काफी हद तक लोग फिर सीखने की भी कोशिश करते हैं। तो बुनियादी मकसद यही पॉलिटिकल एजुकेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस है। बाकी वहां से रिजल्ट जवाब में क्या आता है शायद इसकी हमें परवाह इतनी ज्यादा हो भी ना, लेकिन अपना जो काम है सियासी काम वो हमारा जारी रहेगा, और जो नजरिया है, जो बुनियाद है, जिसकी वजाहत फिर बाद में होगी, बुनियादी मकसद हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो मैं आखिरी सवाल पे आ जाती हूँ और ये मैं दोनों से ही आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके इस पे थोड़े अलग अलग व्यूज हों। मैं जानना चाहती हूँ कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो मुल्क पे कब्जा हुआ हुआ है, मैं तो उसको कब्जे के अल्फाज ही इस्तेमाल करती हूँ, एक हाइब्रिड इसको कहा जाता है, लेकिन मेरे नजदीक ये हाइब्रिड भी नहीं है, ये तो मार्शल लॉ भी नहीं है, ये मार्शल लॉ प्लस है जो इस वक्त हो रहा है। आप मीडिया के हवाले से देख लें, अभी एक नया ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को भी कर्ब कर दो, कि लोगों के यूट्यूब चैनल्स और उनके ऊपर उनको इजाजत लेना होगी और रजिस्टर, अजीब व गरीब किस्म का। मैं पूछना आप से ये चाह रही थी, पहले बुशरा साहब आपसे ले लेती हूँ और फिर मोहसिन साहब से ले लेती हूँ, एंड देन वी विल एंड दिस बिकॉज मैंने आपका काफी टाइम लिया है, कि ये जो करंट हालात हैं ये आपको कब तक इस तरह चलते नजर आ रहे हैं?
آپ کو یہ ڈسپینسیشن چینج ہوتی نظر آ رہی ہے ان دا نیئر فیوچر، یا آپ کو ابھی اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، جب تک سیاسی پارٹیاں ایک پبلک اور لوگوں کو موبلائز نہیں کرتی، جو ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک، تو یہ جو مارشل لا ہے اس کے خلاف تو اپوزیشن بھی جب بات کرتی ہے تو وہ اس طرح کرتی ہے کہ بھئی یہ سلیکشن غلط ہوا ہے، ہمیں سلیکٹ کر لیں، اور ابھی تک انہوں نے مارشل لا کے خلاف بات نہیں کی ہے۔ تو جب تک پولیٹیکل پارٹیز، اور مجھے یہی فکر ہے کہ سیاسی پارٹیوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے اور وہ صرف لائن میں لگی ہوئی ہے کہ بھئی ہمیں سلیکٹ کرنے، یہ سلیکشن غلط ہے، تو یہ جب سوچ ہوگی تو مجھے زیادہ جلدی تو کوئی چینج نظر نہیں آ رہا، لیکن عوام اور لوگوں سے میرے توقعات ہیں کہ وہ ضرور اس کے خلاف، کیونکہ اس وقت جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ بھی بند کر دیں، سب چیزوں پہ پابندیاں لگا دیں، لیکن پھر بھی لوگ اٹھیں گے۔ ضیاء الحق کے دور میں یہ سوشل میڈیا اور کچھ نہیں تھا اور لوگ ان کے خلاف، اسی طرح پرویز مشرف کے دور میں بھی ہوا، تو یہ سب کچھ کنٹرول کرنے، یہ ان کی ویکنس شو کر رہی ہے کہ یہ جو سسٹم آیا ہے، جو آئین اور سب کو انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو اٹیک کر رہے ہیں اور ابڈکٹ کر رہے ہیں، جو سوال پوچھ رہا ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو یہ ویکنس ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت جلد لوگ اٹھیں گے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے یہ جو سٹرگل ہمیں کرنا چاہیے اس وقت، جو میرے خیال میں اپوزیشن بھی نہیں کر رہی اور کوئی بھی نہیں، جو سٹرگل جس کی ضرورت ہے وہ ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے، کیونکہ اس وقت جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک مارشل لا ہے، یہ کوئی ہائیبرڈ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت کلیئر بات ہے، تو ہمیں جمہوریت کی بحالی کے لیے یہ ایک پہ سب نے کھڑا ہونا ہوگا، لیکن جس طریقے سے یہ اپوزیشن ہماری چل رہی ہے، میں تو پہلے دن میں کہا تھا جب پی ڈی ایم بنی کہ بھئی یہ پی ڈی ایم جو ہے تو یہ اقتدار کے لیے اکٹھی ہوئی ہے، یہ جو عوامی اور جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ اپنا رول نہیں پلے کر سکتے، تو آئی ایم ہوپ فل کہ یہ بہت جلد people are going to start questioning، تو یہ جتنی بھی پابندیاں لگائیں یہ ان کی ویکنس شو کر رہی ہے۔ تو محسن صاحب پھر یہی کوشچن لاسٹ آپ کے پاس لے آئی، یہ بشرا صاحبہ نے جو بات کی، کیا آپ نے اس چیز کا ایویڈنس دیکھا ہے کہ جب وہ پیپل کی بات کرتی ہیں تو کیا آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جو ووٹر سپورٹر ہیں ان پارٹیز کے جو اپوزیشن میں ہیں، وہ اب اپنے پارٹی لیڈرز پہ دباؤ لا رہے ہیں ان کو ایک اصلی جمہوریت کے لیے؟ جیسے مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جب ایکسٹینشن ہوئی تو نون لیگ کے اندر سے ان کے ووٹروں کا، ان کے سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے ان کا بہت بیک لیش آیا، اور مجھے یاد ہے رانا ثنا نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی تھی، خواجہ آصف نے تو ہمیں کریلے گوشت کہہ دیا تھا اسی بات کے اوپر، لیکن جو رانا ثنا تھے انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ یہ بھی ہماری ہی جیت ہے کہ ہم نے لوگوں کو نظریہ اتنا پکا دے دیا ہے کہ وہ اب ہماری ہی گردن پکڑتے ہیں، ہم نے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ now people will lead their leaders back into more democracy? And do you see things ظاہری بات ہے جی، اب دیکھیں نا، اب تو اکاؤنٹیبلٹی بہت آسان ہو گئی ہے عوام کے لیے۔ پہلے تو ہمارے پاس ایک ہی سورس آف انفارمیشن ہوا کرتی تھی، وہ اخبار، اب اخبار میں بیان، اور وہ ون وے، جی ون وے اخبار میں بیان ڈلوانا، اس میں کتنی حد تک، کتنے لوگوں، اتنے حد تک لوگوں کی رسائی تھی، میرے خیال میں شاید پوری کی پوری سوسائٹی کا اشاریہ میں ہی کوئی فیصد ہو، کیونکہ چند سیاسی قائدین تھے شاید ان کے بیانات لگتے تھے۔ اب دیکھیں نا جی، آن لائن اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، اور اتنی جلدی ہو رہی ہے کہ مثال آپ نے آج ایک غلط سٹیٹمنٹ دے دیا، ود ان منٹس آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور جو پبلک ریئیکشن ہوتا ہے وہ اسٹریٹ اوے آ جاتا ہے۔ اب مطلب آپ ڈیپینڈیبل نہیں ہے لوگ کہ بھئی یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا اخبار وغیرہ اس پر۔ دوسری بات جو ہے، اگر آپ اسی سے پیرالل، پھر ایک فائدہ پھر یہ بھی ہے کہ مثال اگر ایک اسٹرانگ پروگرام ہو آپ کے پاس اور آپ عوام میں اس پروگرام کے ساتھ جائیں گے تو
وہ پھر اس چیز میں بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, مطلب آپ کو وہ آسانی بھی دیتا ہے. آج جب ہم مطلب اگر اکٹھے ہو رہے ہیں تو کوئی ایک جگہ سے کچھ, تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہم آپس میں یہ سارے کنیکٹ ہوئے ہیں. خصوصاً میں اگر پی ٹی ایم کے کانٹیکس میں جب بات کرتا ہوں تو وہ اس کی بنیاد بھی سوشل میڈیا ہی تھی. حالانکہ مطلب اتنی زوردار تحریک کا اتنی اچانک سے اٹھنا یہ مطلب اتنا آسان کام نہیں تھا. کسی زمانے میں سال لگ جاتے تھے اس طرح کی تحریکوں کو بنانے میں. لیکن یہ کام میرے خیال میں اب سیاست کافی فاسٹ ٹریک ہو گئی ہے, اور مطلب بہت جلدی آپ کو رزلٹ اپنے پولیٹیکل ایکشنز کے مل جاتے ہیں. تو یہ تو ہے, مطلب اگر آپ اپنے آپ کو ٹریک پر نہیں رکھیں گے. اور ایک بات جو ہے وہ میرے خیال میں عوام اس چیز کو بہت گراس روٹ لیول تک جان چکے ہیں کہ who is responsible for whatever is happening here. مطلب وہ اب عمران خان کے خلاف اگر کوئی بولے تو شاید اتنا اس کو لوگ اپریشیٹ نہ کریں, کیونکہ everybody knows who is controlling the government. تو اگر سیدھا جو مطلب جو اصلی حکمران ہے اس کو جب لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ مثال اس کو پھر اس کا پھر پبلک ریسیپشن بھی اس کو پھر کافی زیادہ ملتی ہے. اور اس چیز کو, اس حقیقت کو اگر کوئی اپنی سیاست میں مد نظر نہیں رکھے گا تو یہ تقریباً 2 سال ہو گئے. اس سے پہلے میں تقریباً 2 سال پہلے میں لاہور ہائی کورٹ بار نے مجھے انوائٹ کیا تھا, تو میں نے اپنی اسپیچ میں یہی کہا تھا کہ اگر کوئی کیونکہ عوام کافی آگے نکل چکی ہے, اگر وہ ان کے جذبات کا کوئی خیال نہیں رکھے گا تو وہ بھی پھر عوام میں میرے خیال میں irrelevant ہو جائیں. اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. بشرا جی, unless you have something to add, I will end it. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you so much. محسن صاحب, بشرا جی, میں ایک لطیفے سے اینڈ کر دیتی ہوں, کیونکہ جو بات محسن نے کی یہاں پہ کہ عوام بھی اپریشیٹ نہیں کرتی اگر کوئی عمران خان کو برا کہے, تو وہ ایک لطیفہ ہے, وہ اکثر میں سناتی رہتی ہوں, وہ ہر موقع پہ تقریباً بڑا موضوع ہوتا ہے. ایک محفل میں ایک آدمی گانا گا رہا ہوتا ہے, بہت برا گانا گا رہا ہوتا ہے, تو جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, وہ ان میں سے ایک جوتا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ جو گانا گا رہا تھا وہ ڈر کے رک جاتا ہے. تو یہ جو جوتا لے کے کھڑا ہے نا, تو یہ کہتا ہے تو گاندا رہ سونیا, میں تینوں لا نالے نو ڈھونڈ رہا, تو گاتا رہ پیارے, میں تجھے لانے والے کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو یہ جو عمران کی حکومت ہے اور اس کا جو عوام سے تعلق ہے وہ اس لطیفے کی طرح ہے, کیونکہ ساری عوام جو ہے وہ جس طرح محسن صاحب نے کہا اور جو میں سمجھتی ہوں, جو ہم دیکھتے ہیں, مجھے لوگ کہتے ہیں ریڑھی والے جانتے ہیں, گاؤں کی عورتیں جانتی ہیں, اور دیکھیں نا یہ جو 30 اینکروں کو بلا کے بات ہوئی تھی, اس میں بھی جاوید چودھری صاحب نے بھی اتنا لمبا کالم لکھا اور بتایا کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ تمہاری کارکردگی خراب ہے لیکن گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں عوام سے. تو وہ یہ بات تو اب ان کو بھی پتا ہے, تو کوئی ہے نہیں جس کو نہیں پتا. بہرحال we will end it on an optimistic note of this two-way I think action reaction. Very recently ابصار صاحب کو گولی لگی, اور تو نون لیگ میں ایک ان کو گولی لگی, ایک جاوید لطیف صاحب کو جیل ڈالا گیا, ان کے جو ایک MNA ہیں, اور جو ان کے ووٹروں کا آیا نا ریاکشن کہ پارٹی اس کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی, اس نے تو مریم نواز کو ڈیفینڈ کیا تھا, اس کے بعد پھر پارٹی نے وہاں لوگ جاوید لطیف صاحب کے گھر بھیجے. تو یہ جو ٹو وے ہو رہا ہے, اٹ از انٹرسٹنگ اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ساری پارٹیز میں ہو رہا ہو. لیکن آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اس بات کا بھی کہ آئی تھنک یہ دس از دا فرسٹ پروبیبلی شو اور انٹرویو آفٹر دا ڈیسیژن جو آپ نے پارٹی کی بنائی ہے. بہت خوش آئند خبر ہے. بیسٹ آف لک ٹو دس پارٹی, دا ویری بیسٹ. تھینک یو. Thank you. خدا حافظ. تھینک یو. خدا حافظ.